رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی شان والے، بڑے ہی کمال کی اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ دوس ان کا قبیلہ ہے۔ ان کے بارے میں ہم نے کئی بار پڑھا ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار اور اس قدر سخی، اصحاب سیر نے یہ لکھا کہ یہ ان چند لوگوں میں شامل تھے کہ زمانہ جاہلیت میں جن کے چولہا ہمیشہ جلتا رہتا تھا اور ہنڈیا ہر وقت چولہے کے اوپر رہتی تھی کہ کبھی کوئی ضرورت مند آ جائے تو خالی نہ جائے۔ یہ ان سخی لوگوں میں حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا تھا کہ کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا تھا کہ کسی بھی وقت کوئی آ جائے۔ بلکہ تاریخ مکہ آپ دیکھیں تو چونکہ اس زمانے کے اندر لوگوں کے گھر دور دور ہوتے تھے اور رات کے وقت اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ رات کے وقت اونچی جگہ کر کے تو وہاں پہ آگ جلا دیا کرتے تھے تاکہ دور سے کوئی مسافر آئے تو وہ آگ کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا لے گا کہ یہاں پر کوئی موجود ہے۔ ایسا بھی دور اور ایسے یہ سخی لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اسی نیکی کی وجہ سے ان کو توفیق عطا فرما رہا ہے، جو آگے ہم پڑھیں گے، جو ان کو مقام و مرتبہ ملا وہ ان کی نیکی کی وجہ سے ملا، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ نوازا۔ مکہ معظمہ آتے ہیں، جیسے ہی مکہ معظمہ آتے ہیں خود حضرت طفیل فرماتے ہیں پورے کفار مکہ نے میرا بڑا گرم جوشی سے استقبال کیا، سب مجھ پر ٹوٹ پڑے، کہنے لگے طفیل ہم بڑی مشکل میں اور پریشانی میں ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہاں پہ ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہر گھر میں فساد اور پھوٹ ڈال دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو تم اس کی بات سے بچ کے رہنا، ہم تمہیں خبردار کیے دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس کی باتوں کو سنو تو تم بھی اس کے فتنے کا جو ہے وہ معاملہ اس کا شکار ہو جاؤ، العیاذ باللہ تعالی۔ انہوں نے کانوں میں روئی لے لی، کانوں میں روئی لے کے تو دوسرے دن حرم میں پہنچتے ہیں تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ بھی عبادت میں مصروف ہیں۔ اصحاب سیر نے لکھا اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب پاس گئے تو سوچنے لگے اے طفیل تو عقل مند انسان ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، اچھی بری کی اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، تجھے پتہ ہے سچائی کا جھوٹ کا سارا تو جانتا ہے، دانشور آدمی ہے، تو ایسے کیسے ہوگا کہ لوگوں کی باتوں کے پیچھے لگ گیا، کانوں میں روئی ٹھونس کے چلا آیا؟ کیوں نہ میں کچھ سن تو لوں، اگر قبول کرنے کے لائق اور قابل ہوا تو قبول کر لوں گا، اگر نہ قبول کرنے کے لائق ہوا تو قبول نہیں کروں گا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کانوں سے روئی نکالی، کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رس بھری آواز پڑی، پھر طفیل انہی کے ہو رہے، کلمہ پڑھا، آغوش رسالت میں چلے گئے، بڑا مان تھا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قبیلہ میری بڑی مانتا ہے، ہمیں کچھ ایسی باتیں ہوتی نا، میرا قبیلہ میری بڑی مانتا ہے تو میں اپنے قبیلے والوں کو جا کے دعوت دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اجازت دے دی کہ جاؤ چلے جاؤ۔ یہاں سے وہ اہم واقعہ جو یاد رکھنے والا ہے، یہ وہی شخصیت ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے علاقے کی طرف بھیجا تو ان کی پیشانی پر سے ایک ایسا نور کا ایک ایسا کہہ لیں کہ جھرنا پھوٹا کہ جس سے محسوس ہوتا تھا کہ ان کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے، اور یہ رسول اللہ علیہ السلام کا پیغام لے کر اپنے قبیلے کی طرف جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت طفیل کو ذو النور کہا جاتا ہے، نور والے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نور والے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا تھا کہ ایسی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، کہ جو دیکھو جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے، کہ جس کو دیکھو اس کو نور مل جاتا ہے، جس کو دیکھو اس کو نور ملتا، تو یہ نور والے کہلائے۔ اب جو حدیث ہے آج کی وہ یہ ہے مسند احمد بن حنبل کی، جب یہ اپنی قوم کے پاس پہنچے قوم والوں نے قبول نہیں کیا، ہدایت
اتنی جلدی کوئی قبول نہیں کرتا، سچائی کو ماننے میں وقت لگتا ہے، اپنے انا کے بتوں کو توڑنے میں وقت لگتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7315۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت طفیل بن عمرو دوسی اپنی قوم کو سمجھا بجھا کر مایوس ہو کر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم نافرمان ہے، انکار کر چکی ہے، بس آپ ان کے لیے دعا کریں، دعائے ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے، ہاتھوں کو اٹھایا، لوگوں نے کہا گئے، اب نہیں بچتے، اب قبیلہ دوس نہیں بچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے، اللہم اہد دوسا، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما، قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما۔ انہیں یہاں پہنچا، 3 بار نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمائی، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما، اور انہیں یہاں پہنچا۔ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں یہاں پہنچا، قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں یہاں پہنچا۔ اور اس کے بعد پھر دیکھا چشم فلک میں سارے مسلمان ہوئے، ان کے گھر والے، ان کا پورا قبیلہ۔ تو یہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے، قبیلہ دوس سے۔ ہمارے بہت بڑے شیخ ہیں شیخ ابراہیم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ جب وہ حرم میں جب وہ عمرے کے لیے پہنچے حرمین شریفین، تو کہتے میں قبیلہ دوس جانے کا بڑا خواہش مند تھا، تو میں قبیلہ دوس جا کر دیکھوں تو صحیح کہ یہ حضرت ابو ہریرہ کا قبیلہ ہے، یہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کا قبیلہ ہے۔ تو میں اس قبیلے کے لوگوں کے پاس گیا، لیکن عزیزان معاملہ کچھ یوں ہے کہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سارے اس دنیا سے چلے گئے، بعد والوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارے بڑے اس قدر مقام و مرتبے کے مالک۔ ہر جگہ یہی معاملہ، ہر جگہ یہی معاملہ ہے کہ کوئی 1-2 محنت کر گئے اور بعد والے اس ورثے کو سنبھال ہی نہ سکے، بعد والوں نے اس ورثے کو نہیں سنبھالا، اور نہ سنبھالنے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پھر بعد والوں کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے۔ میں اس کی ایک مثال دوں، آج یہ جو ستمبر کا مہینہ ہے یہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا، اور اس میں سارے لوگ جتنے بھی ہمارے مسالک اور فرق کے ماننے والے ہیں وہ سب یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مرزا کی طرف سے یہ چیلنج ہوا، مرزا قادیانی کی طرف سے، کہ عربی میں تفسیر لکھی جائے، تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار گولڑا نے اس چیلنج کو قبول کیا تھا، اور اگلا جملہ یہ کہا تھا کہ پھر ایسا کرتے ہیں عربی میں لکھتے ہیں لیکن قلم کو کہیں گے، قلم حکم دیں گے قلم کو کہ قلم خود چلے، قلم کو حکم دیتے ہیں قلم خود چلے۔ وہ مقام اور مرتبہ جو تاجدار گولڑا کا ہے، اس جملے کے بعد کوئی اندازہ لگائے کہ پھر اس کو ہمت نہ ہوئی سامنے آنے کی، اور وہ میدان میں نہیں آیا۔ فاتح قادیانیت، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اس دور میں ملا، لیکن آپ دیکھیں اس ایک ذات کے بعد، اس ایک شخصیت کے بعد، پھر اس ساری لڑی میں، ان کے سارے رفقاء میں، ان کے سارے پیروکاروں میں آج کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قادیانیت کے خلاف بات کر سکتا، ان کے خلاف اس کے پاس علم ہو، نالج ہو کہ وہ ان کو جا کر چیلنج کر سکے۔ جس کام کی بنیاد ہمارے بڑوں نے رکھی تھی، جس کام کی بنیاد ہمارے بڑوں نے رکھی تھی، جس کام میں ہمارے بڑے ماہر تھے، ہمارے بعد والوں نے وہ کام کو خزانہ چھوڑ ہی دیا کہ آج ہمارے ہاں، میں ایک بات آپ سے ذکر کروں، سن 2004 میں جامعہ نوریہ رضویہ گلبرگ فیصل آباد میں، وہاں کے شاہ صاحب یہ کہنے لگے کہ ہم نے جا کر ایک مسجدوں میں جا کر کہا کہ جی ایک ایک جمعہ جو ہے وہ ختم نبوت پر پڑھا دیں، تو شاہ صاحب رونے لگ پڑے، کہتے ہمیں مسجد کے ائمہ کہنے لگے جی ہمیں مواد تو دے دیں، کہاں سے لیں ہم ختم نبوت کا مواد؟ وہ روئے مسجد میں،
مسجد میں رو کے انہوں نے کہا کہ جب ائمہ مساجد یہ سوال کریں کہ ہمیں ختم نبوت کا مواد چاہیے کہاں سے لیں، تو کہتے ہیں عام عوام الناس کو کیا پتہ، کیا خبر کہ ختم نبوت کا معاملہ اور مقام کتنا حساس ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بڑوں کی ہر دولت کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اکابرین کے ہر معاملے اور ہر کیے ہوئے کام کو یاد رکھنے کی، اس کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں ورنہ وہ فارسی کا شعر ہے نا، تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، کہ سارا جسم تو زخمی ہے، کہاں کہاں تم مرہم رکھو گے، کون کون سی بات آپ کے سامنے ذکر کی جائے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالی علیہ، گجرات کے ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے پائے کے عالم گزرے، وہ اپنی کتاب میں جا بجا حوالہ دیتے ہیں کہ صحیح بخاری کی عربی کی شرح، اور ان کے جتنے بھی صاحبزادگان تھے ان سے اپنے باپ کا وہ کام نہیں سنبھالا جا سکا۔ جب ان سے جا کے پوچھا گیا، ہم خود بھی گئے، خود جا کے ان سے، ان کے صاحبزادگان سے جا کے سوال کیا، جی مفتی صاحب اپنی کتاب میں جا بجا اس کا تعارف بیان کرتے ہیں، تو وہ کتاب کیوں نہیں آئی؟ تو ہمیں پتہ چلا کہ شاید وہ کتاب اب کبھی آ ہی نہ سکے، کیونکہ اس کے صفحات سارے بوسیدہ ہو چکے ہیں۔ گٹی میں بیگ صاحب ہوا کرتے تھے، اپنے دور کے اتنے پائے کے عالم تھے کہ شیخ ابن عربی رحمہ اللہ پر کوئی بندہ کام کرنے والا نہیں، بیگ صاحب نے کام کیا تھا۔ ان کے بیٹے، انہوں نے بعد میں بیگ صاحب کے کسی کام کو نہیں سنبھالا۔ حضور محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، اپنے دور کے اتنے بڑے بزرگ اور اتنے بڑے عالم دین کہ آج پورے پاکستان میں کہیں بھی کوئی سنی ہو تو اس کا کہیں نہ کہیں سے پیچھے جو ہے وہ حضور محدث اعظم سے جا کے اس کا تعلق اور اس کا رابطہ قائم ہو جائے گا، اس کا سلسلہ سند وہاں سے ملے گا، لیکن ان کا کوئی فتاویٰ ان کی اولاد، ان کے صاحبزادگان دنیا کے سامنے نہیں پیش کر سکتے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا نہ بنائے کہ ہم اپنے بڑوں کی دولت کو سنبھال نہ سکیں، اللہ تعالی ہمیں ایسا بنائے کہ ہم بڑوں کی دولت کو سنبھالیں اور اس پر مزید کام کر کے اس کو نکھار کر دنیا کے سامنے لا سکیں کہ یہ کام بھی ہمارے بڑوں نے کیا تھا، اس صف میں بھی ہمارے بڑے کھڑے تھے، اس فن میں بھی ہمارے بڑے ماہر تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بننا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔